أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایشوریہ گرنتھ اور سپشٹ قرآن کی. وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. دور نہیں کہ ایک سمے وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج اسلام کا نمنترن سویکار کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم آگیاکاری ہو گئے ہوتے. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. وَأَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی تباہ کیا ہے اس کے لیے کرم کی ایک وشیش مہلت لکھی جا چکی تھی. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی قوم نہ اپنے نشچت سمے سے پہلے تباہ ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ ویکتی جس پر یہ ذکر اترا ہے تو نشچے ہی دیوانہ ہے. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم خود اس کے رکشک ہیں. وقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. اے نبی، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کی ہنسی نہ اڑائی ہو. ذلك نسلكه في قلوب المجرمين. اپرادھیوں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی بھانتی گزارتے ہیں. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، پراچین کال سے اس آچار کے لوگوں کی یہی ریتی چلی آ رہی ہے. وفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے. قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. یہ ہماری کار کشلتا ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے تاروں سے سسجت کیا. وحفظناها من كل شيطان رجيم. اور ہر پھٹکارے ہوئے شیطان سے ان کو سرکشت کر دیا. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک پردیپت اگنی شکھا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر طرح کی ونسپتی ٹھیک ٹھیک نپی تلی ماترا کے ساتھ اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور اس میں آجیویکا کے سادھن جٹائے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سے سرشٹی کے پرانیوں کے لیے بھی جن کے آہار داتا تم نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم اتارتے ہیں ایک نشچت ماترا میں اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ پھلدائک ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سنچت کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے کے ادھیکاری تم نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے اترادھیکاری ہونے والے ہیں۔ وَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ تتو درشی بھی ہے اور سروজ্ঞ بھی۔ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ پھر یاد کرو اس اوسر کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح یعنی آتما سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ اتیو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ رب نے کہا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو پھٹکارا ہوا یعنی مردود ہے۔
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور اب بدلے کے دن تک تجھ پر پھٹکار ہے۔ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ کہا اچھا تجھے مہلت ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس دن تک جس کا سمے ہمیں معلوم ہے۔ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے منموہکتا پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ إِلَى عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ کہا یہ مارگ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ بے شک جو میرے واستوک بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیرا انوسرن کریں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان سب کے لیے جہنم کی دھمکی ہے۔ لَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ یہ جہنم جس سے ابلیس کے انویائیوں کو ڈرایا گیا ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ نشچت کر دیا گیا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اس کے وپریت ڈر رکھنے والے لوگ باغوں اور جھرنوں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ نربھیتا پوروک۔ وزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ لا مسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين انہیں نہ وہاں کسی کشٹ سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم اے نبی میرے بندوں کو سوچت کر دو کہ میں بہت معاف کرنے والا اور دیاوان ہوں۔ وأن عذابي هو العذاب الأليم مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ ونبئهم عن ضيف إبراهيم اور انہیں تنک ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون جب وہ آئے اس کے یہاں اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک گیانی لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے سنتان کی خوشخبری دیتے ہو؟ تنک سوچو تو صحیح یہ کیسی خوشخبری تم مجھے دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں سچی خوشخبری دے رہے ہیں، تم نراش نہ ہو۔ قال ومن
يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ابراہیم نے کہا، اپنے رب کی دیالتا سے نراش تو پتبھرشٹ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ پھر ابراہیم نے پوچھا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ لوگ پدھارے ہیں؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ وہ بولے، ہم ایک اپرادھی قوم کی اور بھیجے گئے ہیں۔ إلى آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے الگ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نیت کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سملت رہے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ پھر جب یہ دوت لوط کے یہاں پہنچے، قال إنكم قوم منكرون۔ تو اس نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ سندیہ کر رہے تھے۔ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ اتہ اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ پراتہ کال ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون۔ اتنے میں نگر کے لوگ خوشی کے مارے وکل ہو کر لوط کے گھر چڑھے آئے۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ لوط نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو۔ واتقوا الله ولا تخزون۔ اللہ سے ڈرو، مجھے اپمانت نہ کرو۔ قالوا أولم ننهك عن العالمين۔ وہ بولے، کیا ہم بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ لوط نے ووش ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ تیری جان کی قسم اے نبی، اس سمے ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين۔ آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک پرچنڈ دھماکے نے آ لیا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ورشا کر دی۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين۔ اس گھٹنا میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھیمان ہیں۔ وإنها لبسبيل مقيم۔ اور وہ بھوبھاگ جہاں یہ گھٹنا گھٹت ہوئی تھی ساروجنک مارگ پر ستھت ہے۔ إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ اس میں شکشا سامگری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ وإن
كان أصحاب الأيكة لظالمين اور آئیکا والے ظالم تھے. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے کھیتر کھلے راستے پر استھت ہیں. وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ہم نے اپنی آیتیں ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کی اپیکشا ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وہ پہاڑ کو کاٹ چھانٹ کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل نربھے اور نشچنت تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان میں موجود سب چیزوں کو ستیہ کے سوا کسی انیہ آدھار پر پیدا نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. اتہ اے نبی، تم ان لوگوں کی اششٹتاؤں پر ششٹتانکول کھما سے کام لو. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. یقیناً تمہارا رب سب کا سرشٹا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے یوگیہ ہیں، اور تمہیں مہان قرآن پردان کیا ہے. لا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. تم اس سانسارک سامگری کی اور آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے وبھن طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کی حالت پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی اور جھکو. قل إني أنا النذير المبين. اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف چیتاونی دینے والا ہوں. كما أنزلنا على المقتسمين. یہ اسی طرح کی چیتاونی ہے جیسی ہم نے ان وچھید کرنے والوں کی اور بھیجی تھی الذين جعلوا القرآن عضين. جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. فوربك لنسألنهم أجمعين. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے عما كانوا يعملون. کہ تم کیا کرتے رہے ہو. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اتہ اے نبی، جس چیز کا تمہیں آدیش دیا جا رہا ہے اسے ہانک پکار کر کہہ دو، اور مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں کی تنک بھی چنتا نہ کرو. إنا كفيناك المستهزئين. تمہاری اور سے ہم ان ہنسی اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی رب ٹھہراتے ہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو بڑی کڑھن ہوتی ہے. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی
حمد یعنی ستوتی کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی سیوا میں سجدہ کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس انتم گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور اچتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے آدیش سے فرشتوں کے دوارا اتار دیتا ہے، اس آدیش کے ساتھ کہ لوگوں کو ساودھان کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا الہ یعنی پوجیہ پربھو نہیں ہے، اتہ تم مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس نے آسمان اور زمین کو ستیانکول پیدا کیا ہے، وہ بہت اچ اور شریشٹھ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے اسپشٹتہ وہ ایک جھگڑالو پرانی بن گیا۔ الانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے وستر بھی ہیں اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون۔ ان میں تمہارے لیے سوندریہ ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے استھانوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ پریشرم کے بنا نہیں پہنچ سکتے، واستو میں تمہارا رب بڑا ہی کرونامئے اور دیاوان ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی شوبھا بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں گیان تک نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی پائے جاتے ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو مارگ دکھا دیتا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تمہیں خود پینے کو ملتا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔
وہ اس پانی کے دوارا کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ وچار کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو وشیبھوت کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے آدیش سے وشیبھوت ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھی سے کام لیتے ہیں۔ ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو شکشا لینے والے ہیں۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو وشیبھوت کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے ترو تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے ساج سجا کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ نوکا سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا انوگرہ یعنی فضل تلاش کرو اور اس کے کرتج્ઞ بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میکھیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے ندیاں پرواہت کیں اور پراکرتک مارگ بنائے تاکہ تم مارگ پاؤ۔ عَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اس نے زمین میں مارگ بتانے والے چنہ رکھ دیے اور تاروں سے بھی لوگ مارگ پاتے ہیں۔ أَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں سمان ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ واستوکتا یہ ہے کہ وہ بڑا ہی کشماشیل اور دیاوان ہے۔ اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ حالانکہ وہ تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی سرشٹا نہیں ہیں بلکہ خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ نرجیو ہیں نہ کہ جیوت، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ جیوت کر کے اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا الہ یعنی پوجیہ پربھو بس ایک ہی الہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین۔ اللہ یقیناً ان کی سب کرتوت جانتا ہے، چھپی ہوئی بھی
اور کھلی ہوئی بھی وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو من کے اہنکار میں پڑے ہوئے ہوں۔ اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے سمیوں کی پراتن کہانیاں ہیں۔ احملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ اگیان کے کارن پتھ بھرشٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی کٹھن ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ستیہ کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی مکاری کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسی دشا سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں اپمانت کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ ساجھی دار جن کے لیے تم ستیہ وادیوں سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں گیان ملا تھا وہ کہیں گے آج اپمان اور دربھاگیہ ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ ہاں انہی انکار کرنے والوں کے لیے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے جب فرشتوں کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو ادنڈتا تیاگ کر ترنت ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب پریچت ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، واستو میں بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اہنکاریوں کے لیے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ دوسری اور جب اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی اور سے اوترت ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے اتم کار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے ڈر رکھنے والے لوگوں کا۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ ہمیشہ رہنے کی جنتیں جن میں وہ پرویش کریں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی
اور سب کچھ وہاں بالکل ان کی اچھا کے انوکول ہوگا۔ یہ بدلہ دیتا ہے اللہ ڈر رکھنے والوں کو۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ ان ڈر رکھنے والوں کو جن کے پران پوترتا کی حالت میں جب فرشتے نکالتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے کرموں کے بدلے۔ ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اے نبی، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ فرشتے ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ لاگو ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ان کی کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے سر آ لگیں اور وہی چیز ان پر چھا کر رہی جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ یہ مشرک یعنی بہودیو وادی کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے اور نہ اس کے آدیش کے بنا کسی چیز کو حرام یعنی اویدھ ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے دوارا سب کو سوچت کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور بڑھے ہوئے اوگیاکاری یعنی طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے مارگ دکھایا اور کسی پر گمراہی چھا گئی۔ پھر تنک زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اے نبی، تم چاہے ان کے مارگ پر آنے کے لیے کتنے ہی لالائت ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے مارگ نہیں دکھایا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر انوارے کر لیا ہے، مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے
کہ اللہ ان کے سامنے اس تتھیہ کو کھول دے جس کے بارے میں یہ متبھید کر رہے ہیں، اور ستیہ کا انکار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ رہی اس کی سمبھاونا تو ہمیں کسی چیز کو استتو پردان کرنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے آدیش دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم اس دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا پرتیدان تو بہت بڑا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جان لیتے وہ پیڑت الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا پرینام ان کے انتظار میں ہے۔ وَأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی اور ہم اپنے سندیشوں کی وحی یعنی پرکاشنا کیا کرتے تھے۔ ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے اسپشٹ نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر اوترت کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس شکشا کی ویاکھیا اور اسپشٹیکرن کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی سوچ وچار کریں۔ أَفَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر کیا وہ لوگ جو پیغمبر کے سندیش کے ورودھ میں بری سے بری چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی نشچنت ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی دشا سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ ہو، أَوْ أَخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اسے بے بس کرنے کی شکتی نہیں رکھتے۔ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی چنتا میں چوکنے ہوں۔ واستو میں تمہارا رب بڑا ہی نمر سبھاؤ کا اور دیاوان ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کی چھایا کس طرح اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتی ہے؟ سب کے سب اس طرح ووشتا دکھا رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ زمین اور آسمانوں میں جتنے بھی جیو دھاری ہیں اور جتنے فرشتے سب اللہ کے آگے سجدے میں ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔
اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ آدیش دیا جاتا ہے اسی کے انوسار کاریہ کرتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اللہ کا آدیش ہے کہ دو الہ یعنی پوجیہ پربھو نہ بنا لو، الہ تو بس ایک ہی ہے، اتہ تم مجھی سے ڈرو۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وشدھ روپ سے اسی کا دھرم سمپورن برہمانڈ میں چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا ڈر رکھو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تم کو جو سکھ سامگری ایوم نعمت پراپت ہے اللہ ہی کی اور سے ہے، پھر جب کوئی کٹھن سمے تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ مگر جب اللہ اس سمے کو ٹال دیتا ہے تو اچانک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس دیالوتا کے پرتی کرتجتا دکھانے میں ساجیدار بنانے لگتا ہے۔ يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ تاکہ اللہ کے اپکار کے پرتی اکرتج્ઞ ہو، اچھا مزے کر لو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَعْلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ یہ لوگ جن کی واستوکتا سے پریچت نہیں ہیں، ان کے حصے ہماری دی ہوئی روزی میں سے نشچت کرتے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاک ہے اللہ اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی شبھ سوچنا دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ اپمان پوروک بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ برے گنوں سے وبھوشت کیے جانے کے یوگی تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے اچتر گن ہیں، وہی تو ہے سب سے پربھتوشالی اور تتودرشتا میں پورن۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر ترنت ہی پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی جیودھاری کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک نشچت سمے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ سمے آ جاتا ہے
تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَيَعْلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے ٹھہرا رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم۔ اللہ کی قسم، اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے سمودایوں یعنی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کی بری کرتوتیں انہیں موہک بنا کر دکھائیں، اور رسولوں کی بات انہوں نے کداپی نہ مانی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی ابھیواہک بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے پاتر بن رہے ہیں۔ الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے کہ تم ان متبھیدوں کی واستوکتا ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب مارگ درشن اور دیالوتا بن کر اوترت ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآیة لقوم يسمعون۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اچانک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کے کارن جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک شکشا موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، ارتھات شدھ دودھ جو پینے والوں کے لیے اتینت سوادشٹ ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی طرح کھجوروں کے پیڑوں اور انگوروں کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم مادک یعنی نشیلی بھی بنا لیتے ہو اور پاک روزی بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے بدھی سے کام لینے والوں کے لیے۔ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون۔ اور دیکھو تمہارے رب نے مدھومکھی پر اس بات کی پرکاشنا یعنی وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور پیڑوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا۔ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی سمتل کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ، اس مکھی کے بھیتر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا یعنی آروگیہ ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے
جو سوچ विचार करते हैं। والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی نکرشٹتم آیو کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ ہی گیان میں بھی پورن ہے اور سامرتھیہ میں بھی۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے کچھ کو کچھ کے مقابلے میں روزی میں آگے رکھا ہے، پھر جن لوگوں کو اس پرکار آگے رکھا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنی روزی اپنے غلاموں کی اور پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس روزی میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا اپکار سویکار کرنے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اللہ جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری سہجاتی پتنیاں بنائیں اور اسی نے ان پتنیوں سے تمہیں بیٹے پوتے پردان کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی استی کو مانتے ہیں اور اللہ کے اپکار کو سویکار کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی روزی دینی ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ अतः اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جس پر دوسرے کا ادھیکار ہے اور خود اسے کوئی ادھیکار پراپت نہیں، دوسرا ویکتی ایسا ہے جسے ہم نے اپنی اور سے اچھی روزی دی ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پرشنسا ہے اللہ کے لیے، مگر زیادہ تر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا ویکتی ایسا ہے کہ نیائے کا آدیش دیتا ہے اور خود سیدھے مارگ پر ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں سمان ہیں؟
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور زمین اور آسمان کے چھپے تتھیوں کا گیان تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے لاگو ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ واستوکتا یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم کೃತಜ್ಞ بنو۔ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پکشیوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کس پرکار وشیبھوت ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر پیدا کیے جنہیں تم یاترا اور ٹھہرنے دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی نشچت اودھی تک تمہارے کام آتی ہیں۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے چھایوں کا پربندھ کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسے وستر دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ دوسرے وستر جو آپس کے یدھ میں تمہاری رکشا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں یعنی کرپا دانوں کو پورا کرتا ہے، شاید کہ تم آگیاکاری بنو۔ تولوا فإنما عليك البلاغ المبين۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر اسپشٹ روپ سے ستیہ سندیش پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ یہ اللہ کے کرپا دان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ستیہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس دن کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ادھرمیوں کو نہ ترک پرستت کرنے کا اوسر دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور معافی ہی کی مانگ کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ظالم لوگ جب ایک بار عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک کھشن بھر مہلت دی جائے گی۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ساجی ٹھہرایا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجیداروں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پالنہار، یہی ہیں ہمارے وہ ساجیدار جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ اشٹ پوجیہ انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَرَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس سمے یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کے وہ سارے جھوٹ جو یہ دنیا میں کھڑا کرتے تھے رفو چکر ہو جائیں گے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے خود انکار کا مارگ اپنایا اور دوسروں کو اللہ کے مارگ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس بگاڑ کے بدلے میں جو وہ دنیا میں پیدا کرتے رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی، انہیں اس دن سے ساودھان کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی گواہی کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر اوترت کر دی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف اسپشٹ کرنے والی ہے اور مارگدرشن ایوم دیالوتا اور شبھ سوچنا ہے ان لوگوں کے لیے جو آگیاکاری ہو گئے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ نیائے اور بھلائی اور ناطے داروں کے حق ادا کرنے کا آدیش دیتا ہے اور برائی اور اشلیلتا اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم شکشا لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کی پرتجھیا پوری کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی پرتجھیا کی ہو، اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب کرموں کو جانتا ہے۔ وَلَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ تمہاری حالت اس عورت جیسی نہ ہو جائے جس نے اپنی ہی محنت سے سود کاتا اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملوں میں چھل کپٹ کا سادھن بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر لابھ پراپت کرے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ اس پرتجھیا کے دوارا تم کو پریکشا میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے دن تمہارے سبھی وبھیدوں کی واستوکتا تم پر اسپشٹ کر دے گا۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ کی اچھا یہ ہوتی کہ تم میں کوئی متبھید نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا مارگ دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے کرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا سادھن نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس اپرادھ کے بدلے میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے مارگ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اللہ کی پرتجھیا کو تھوڑے سے لابھ کے بدلے میں بیچ نہ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے بدلے ان کے اتم کرموں کے انوسار دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو ویکتی بھی اچھا کرم کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن یعنی ایمان والا، اسے ہم دنیا میں پوتر جیون یاپن کرائیں گے، اور پرلوک میں ایسے لوگوں کو ان کے بدلے ان کے اتم کرموں کے انوسار پردان کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھٹکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اسے ان لوگوں پر زور اور ادھیکار پراپت نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا ابھیبھاوک بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اتارتے ہیں اور اللہ اچھا جانتا ہے کہ وہ کیا اتارے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گاڑتے ہو۔ واستو میں بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ حقیقت سے اپریچت ہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ان سے کہو کہ اسے تو پوتر آتما نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی اور سے کرمشہ اتارا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو سدھڑتا پردان کرے اور آگیاکاری لوگوں کو زندگی کے معاملوں میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں سفلتا اور سوبھاگیہ کی خوشخبری دے۔
وقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے سمبندھ میں کہتے ہیں کہ اس ویکتی کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی اور ہے اس کی بھاشا اجمی یعنی ودیشی ہے، اور یہ اسپشٹ عربی بھاشا ہے. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. واستوکتا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کا سو اوسر نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. جھوٹی باتیں نبی نہیں گڑھتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، وہی واستو میں جھوٹے ہیں. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جو ویکتی ایمان لانے کے بعد انکار کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر سنتشٹ ہو تب تو ٹھیک ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر یعنی ادھرم کو سویکار کر لیا ہے اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا نیم ہے کہ وہ ان لوگوں کو مکتی کا مارگ نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا انکار کریں. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ضرور ہے کہ آخرت یعنی پرلوک میں یہی گھاٹے میں رہیں. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اس کے وپریت جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کے کارن وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے مارگ میں کٹھنائیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور دیاوان ہے. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر ویکتی اپنے ہی بچاؤ کی چنتا میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر کण بھر ظلم نہ ہونے پائے گا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ نشچنتتا اور اطمینان کی زندگی بتا رہی تھی، اور ہر اور سے اس کو بہتایت کے ساتھ روزی پہنچ رہی تھی کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کے سمبندھ میں اکرتجتا دکھانی شروع کر دی. تب اللہ نے اس کے نواسیوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک
اور ڈر خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اتہ اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک روزی تمہیں دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واستو میں اسی کی بندگی یعنی سیوا کرنے والے ہو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے حرام یعنی اوید کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، بھوک سے مجبور اور وکل ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بنا اس کے کہ وہ ایشوریہ نیم کے النگھن کا اچھک ہو یا آوشکتا کی سیما سے آگے بڑھے تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے آدیش آروپت کیا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے آدیش آروپت کر کے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ آروپت کرتے ہیں وہ ہرگز سفلتا کو پراپت نہیں ہوا کرتے۔ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دنیا کا سکھ تھوڑے دنوں کا ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وہ چیزیں ہم نے وشیش روپ سے یہودیوں کے لیے اوید ٹھہرائی تھیں جن کا الیکھ اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ البتہ جن لوگوں نے اگیان کے کارن برا کرم کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے کرم کو سدھار لیا تو یقیناً توبہ اور سدھار کے بعد تیرا رب ان کے لیے معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ واستوکتا یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پورا سمدائے یعنی امت تھا، اللہ کا آگیاکاری اور ایکاگر، وہ کبھی مشرک یعنی بہودیو وادی نہ تھا۔ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ اللہ کے کرپا دانوں کا آبھار پرکٹ کرنے والا تھا، اللہ نے اسے چن لیا اور سیدھا مارگ دکھا دیا۔
وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر ہم نے تمہاری اور یہ پرکاشنا کی کہ ایکاگر ہو کر ابراہیم کے پتھ پر چلو، اور وہ مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے نہ تھا۔ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ رہا سبت تو اسے ہم نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جنہوں نے اس سے سمبندھت آدیشوں میں وبھید کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ وبھید کرتے رہے ہیں۔ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، اپنے رب کے مارگ کی اور بلاؤ تتو درشتا اور سدوپدیش کے ساتھ، اور ان لوگوں سے وواد کرو ایسے ڈھنگ سے جو اتم ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے مارگ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے مارگ پر ہے۔ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اتنا ہی لے لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر سے کام لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے لیے اچھا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے نبی، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج و غم نہ کرو، اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر رکھتے ہیں اور اتم کار۔